قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے حضور نبی کریم علیہ السلام کی چشم مبارک کی، یعنی آپ کی جو مبارک آنکھیں ہیں، بڑی، یعنی آپ کی جو مبارک آنکھیں تھیں وہ بڑی اور قدرت الہی سے سرمگی تھیں، اور پلکیں جو ہیں وہ دراز تھیں۔ آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے تھے۔ کتب سابقہ میں بھی آپ کی ایک علامت نبوت یہی تھی کہ آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ نے 25 برس کی عمر شریفہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کیا، تو اور ناظرین ایک نستور راہب کے عبادت خانے کے قریب ایک درخت کے نیچے اترے، تو راہب نے میسرہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی نسبت سے سوال کیا کہ کیا ان کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا کہ ہاں، اور وہ سرخی آپ سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ علامات نبوت میں سے ایک علامت ہے، اور پھر اس کے بعد طویل واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناظرین آپ کا جو بصر شریف ہے، یعنی دیکھنے کا معاملہ، قرآن مجید میں یوں ذکر فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغی۔ سورہ نجم میں یہ آیت کریمہ موجود ہے، یعنی شب معراج میں آپ کی آنکھ مبارک نے ان آیات نشانیوں کو دیکھنے سے عدول اور تجاوز نہ کیا کہ جن کے دیکھنے کے لیے آپ مامور تھے۔ نیچی نظروں کی حیا پر کروڑوں درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، اس سے جو ہے وہ یہاں پر یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھنے کی جو غایت درجے کی قوت بصارت ہے وہ عطا ہوئی تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ انی ارا ما لا ترون انی اسمع ما لا تسمعون، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ کہ آپ جس شے کو دیکھتے خواہ وہ غایت درجے میں چھپی ہوئی ہو، اسے یوں ادراک فرماتے جسے وہ واقع ہے اور نفس الامر میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح ناظرین، امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے تمہارا رکوع اور خشوع بھی اللہ کی عطا سے پوشیدہ نہیں، میں تم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے دیکھتا ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پچھلی صفوں کو یوں دیکھتے تھے جیسا کہ اپنے سامنے والوں کو۔ اور اس کے ساتھ ناظرین، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے، یعنی پیچھے دیکھنا، جس طرح کے سامنے دیکھنا، اور اسی طریقے سے ناظرین جو ما زاغ البصر وما طغی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خرق عادت آپ کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا تھا۔ اور اس طریقے سے جس طرح باری تعالیٰ نے آپ کے قلب شریف کو معقولات کے ادراک میں احاطہ اور وسعت بخشی تھی، اس طرح آپ کے حواس لطیف کو محسوسات کے احساس میں توسیع وسعتیں عنایت فرمائی تھیں۔ آپ کا فرشتوں اور شیاطین کو دیکھنا اور شب معراج کی صبح کو مکہ مشرفہ میں قریش کے آگے بیت المقدس کو رکھ کر اس کا حال بیان فرمانا، اور مسجد نبوی کے بننے کے وقت آپ کا مدینہ منورہ سے کعبہ شریف کو دیکھنا، زمین کے مشارق و مغارب کو دیکھنا، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد بہشت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھنا، یہ تمام امور آپ کی قوت بینائی پر دلالت کرتے ہیں۔ غزوہ احزاب میں خندق کھودتے وقت ایک سخت پتھر حائل ہو گیا جسے حضور نبی کریم علیہ السلام نے
کدال کی 3 ضربوں سے اڑا دیا۔ پہلی ضرب پر فرمایا میں یہاں سے شام کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں، دوسری ضرب پر فرمایا کہ میں یہاں سے کسرا کا سفید محل دیکھ رہا ہوں، تیسری دفعہ ضرب پر فرمایا کہ اس وقت میں یہاں سے ابواب صنعاء کو دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح جب غزوہ موتا میں حضرت زید بن حارث، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم یکے بعد دیگرے بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوتے گئے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو یہ ہے ناظرین آپ علیہ السلام کی چشمان مبارکہ کی خوبصورتیاں اور پھر آپ کے دیکھنے کی وسعتیں ہیں۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور اس کی آیت نمبر 13 ہے، آیت نمبر 13 ہے، مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہے، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ فرما لیجئے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ الوانہ پڑھیں گے، وف کی صورت میں الوانہ پڑھا جائے گا، یذکرون پڑھیں گے، وف کی صورت میں یذکرون پڑھیں گے۔ تو وف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے، اور پھر آپ دیکھیں یذکرون کے بعد آخر میں علامت وقف اندر 13 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 13 یعنی 13 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ واو ایک کلمہ، ما دوسرا، ذرا تیسرا، لا چوتھا، کم پانچواں، فی چھٹا، الارض ساتواں، مختلفاً آٹھواں، الوان 9واں، انا 10واں، فی 11واں، ذالکہ 12واں، لا 13واں، آیتن 14واں، لی 15واں، قومن 16واں، یذکرون 17واں۔ کل یہاں پر 17 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَمَا ذَرَأَ یہ اصل میں ناظرین لی ہے، کم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا۔ لکم ذرا میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فی الارض، فا کے نیچے زیرے سے الارض کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں صرف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اردی میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر ہے، را ساکن ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو را ساکن کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ فی الارض مختلفاً الوانہ ملا کر پڑھیں گے، الوانہ یہاں وقف کریں گے تو الوانہ پڑھیں گے۔ ان فی ذالک، ذال کھڑا زبردہ اور ذال الف زبردہ دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ ان فی ذالک لا آیتن لقوم یذکرون، لآیتن پڑھیں گے ملا کر، اور تا پر 2 زبر کی تنوین ایسے لقومن کی لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، لآیتن لقوم یذکرون۔ یہاں پر بھی قومن میں میم کے نیچے 2 زیر کی تنوین اسے یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، یہاں وقف کریں گے تو یذکرون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں، ان کی ناظرین نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفاً
الوان، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون۔ یہ آیت نمبر 13 ہے۔ ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں آج کے جو ہے وہ اسماء کی جانب کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، پہلا اسم ہے کم ضمیر، دوسرا ہے الارض، تیسرا مختلفاً، چوتھا الوانو، یہاں پر ہو ضمیر ہے تو یہاں نمبر 1 آئے گا، پانچواں ذالکا، آیتن چھٹا، قوم ساتواں۔ کل یہاں پر 7 اسماء ہیں۔ ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین جو اسماء ہیں پہلے ہم وہ لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد افعال اور حروف کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں پر ناظرین پہلا جو اسم ہے وہ ہے کم، اور ہو ضمیر، اور دوسرا ہے الارض، تیسرا ہے مختلفاً، اور چوتھا ہے الوانو، اور پانچواں ہے ذالکا، چھٹا ہے آیتن، اور ساتواں ہے قوم۔ تو 7 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین افعال کو، اور پہلا فعل ہے ذرأ، اور دوسرا ہے یذکرون، ناظرین و سامعین اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ذرأ اور یذکرون، اور حروف پہلا واو، اور اس کے بعد دوسرا ما، تیسرا لی، چوتھا فی، پانچواں انا، اور فی گزر چکا ہے، چھٹا لا، اور لی جو ہے نمبر 3 میں گزر چکا ہے۔ تو 6 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 ما، نمبر 3 لی، نمبر 4 فی، نمبر 5 انا، اور
نمبر 6 لا. ناظرین 7 اسما 2 افعال 7 اور 2 9 ہو گئے اور 6 جو ہے وہ حروف ہے تو 9 اور 6 15. کل یہاں پر 15 کلمات موجود ہیں. کلمات ہیں ناظرین. اور اب ہم چلتے ہیں اسما کی جانب. تو پہلا جو اسم ہے ناظرین اسے دیکھیے اور میں گزارش کروں گا کنٹرول روم سے کہ یہاں پر جو لفظی ترجمہ ہے وہ لے آئیں. اچھا پہلا اسم ہے کم. جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں. کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے. ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو بعض اوقات ہی کی شکل میں اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں. ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس کے بعد ہے الارض. الارض کہتے ہیں زمین کو. بہت سے ائمہ لغت کا یہ کہنا ہے کہ ارض اس میں جنس ہے. اس میں جنس جب کہا جائے گا تو واحد جمع دونوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے. تو اس کا معنی ارض کا معنی زمین بھی ہو سکتا ہے، زمینوں بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہت سے ائمہ لغت کا یہ خیال ہے کہ ارض مفرد ہے، ارادن اس کی جمع ہے. ارض زمین، ارادن بہت سی زمین ہے. اچھا جی، ہم عربی میں ارادن پڑھتے ہیں یا اردن پڑھتے ہیں، تو اردو میں ارض اور اراضی جہاں ڈاکومنٹس وغیرہ بنتے ہیں تو اس میں عام طور پر فلاں کی اتنی اراضی، یہ فلاں ارض ہے. تو ارض اور اراضی، ارض وطن ہم کہتے ہیں عام طور پر. تو یہ دوات اور زوات کے فرق کے ساتھ ہم جو ہے وہ اسے پڑھتے ہیں. تو ارض اور اراضی اردو میں پڑھا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد مختلفاً. مختلفاً مفتعلن کے وزن پر ہے اور مفتعل کے وزن پر ہے. مختلف کا معنی ہوتا ہے، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے الگ الگ ہونا. اس کا معنی ہے الگ الگ. تو ہمارے یہاں بھی جہاں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ چیزیں الگ الگ ہیں، تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے. اچھا جہاں پر ڈفرینٹ اوپینین ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اختلاف پایا جا رہا ہے. ہاں، اختلاف کا معنی لڑائی نہیں ہوتا، اختلاف کا معنی اختلاف رائے ہوتا ہے. تو مختلف یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد الوان. الوان جو ہے اس کا معنی ہے رنگوں، کلرز. اور لون اس کا مفرد ہے. لون کلر یعنی رنگ، کسی بھی چیز کا جو کلر ہے. لون کا معنی رنگ اور الوان بہت سے رنگ، الوان جمع ہے. اس کے بعد ذالکا. ذالکا اس میں اشارہ واحد مذکر بعید کے لیے ہے، دور کے لیے. اس کا معنی وہ. بعض اوقات کوئی ذیشان چیز ہو تو اس کے لیے ذالکا کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے، یعنی یہ. آیتن ایک علامت، ایک نشانی. آیات بہت سی علامتیں، بہت سی نشانیاں. قرآن کریم کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بات کے مکمل ہونے کی نشانی ہوتی ہے. تو آیت ایک نشانی، ایک علامت. آیات بہت سی علامتیں، بہت سی نشانیاں. اور یہ بھی عام طور پر آیت اور آیات ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور یہاں پر جو ناظرین آیت ہے یہ بھی نشانی کے معنی میں ہے. قوم افراد کے مجموعے کو قوم کہا جاتا ہے اور اقوام اس کی جمع ہے. قوم ایک قوم، اقوام بہت سی قومیں. یہ بھی قوم اور اقوام ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. چلتے ہیں افعال کی جانب. ذرا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے پیدا کیا. یذکرون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ نصیحت قبول کرتے ہیں یا وہ نصیحت قبول کریں گے. تو ناظرین یہاں پریزنٹ کا معنی ہوگا حال کا کہ وہ نصیحت قبول کرتے ہیں. آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. واو کا معنی اور ماں جو ہے ناظرین، ماں یہاں پر میں عرض کروں کہ ایک جو اسم ہے وہ ماں ہے. یہ ناظرین جو ہے وہ حرف نہیں ہے، یہ اسم موصول ہے. یہ اسم موصول ہے. اس پر نمبر 8 لکھ دیتے ہیں. یہ اسم موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ اپنے ما قبل ما بعد سے لنک کرتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں. اس کا یہ غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کا معنی جو جس ہے. تو اس کے بعد ناظرین جو دوسرا حرف ہے وہ ہے لی. لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے. اس کا معنی ہے کے لیے، لیے، واسطے. اور اس کے بعد ہے فی. فی کا معنی ہے میں.
اور ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق۔ ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لا جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین کل 15 کلمات ہیں، 8 اسماء ہیں، 2 افعال ہیں اور 5 حروف ہیں۔ 8 اور 2 10 اور 5 حروف کل ملا کر ناظرین 15 کلمات ہوئے، اور ان میں 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 ارض اور اراضی، اور عربی میں ارض اور ارادن ہوگا، اردو میں ارض اور اراضی۔ نمبر 2 مختلف، نمبر 3 آیت اور آیات، نمبر 4 جو ہے وہ قوم اور اقوام۔ تو ناظرین آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، ذال زبر ذا، را زبر را، حمزہ زبر آ، ذا را آ، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ار، ضاد زیر ضی، فی الارض، میم خواب پیش مخ، تا زبر تا، لام زیر لی، فا دو زبر فن، مختلفن، حمزہ لام زبر ال، میم حمزہ لام زبر ال، واو الف زبر وا، نون پیش نو، ہا الٹا پیش ہو، الوانہ، یہاں وقف پڑھیں گے تو الوانہ پڑھیں گے، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، فا یا زیر فی، ذال کھڑا زبر ذا یا ذال الف زبر ذا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ان فی ذالک، لام زبر لا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا زبر یا، تا لام دو زبر تل، لا آیتل، لام زیر لی، قاف واو زبر قو، میم یا دو زیر می، لقومی، یا ذال زبر ید، ذال کاف زبر ذک، کاف زبر کا، را پیش رو، نون زبر نا، یذکرون، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، یہاں وقف پڑھیں گے تو یذکرون پڑھیں گے۔ چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلیں گے حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور ما وہ جو، ذرا اس نے پیدا کیا، لا لیے، کم تمہارے، فی میں، الارض زمین، مختلفاً الگ الگ، الوانو رنگ ہو اس کے، انا بے شک یا تحقیق، اور یہاں پر اس کا معنی ہوگا تحقیق، فی میں، ذالکا وہ، لا ضرور یا البتہ، یہاں البتہ معنی ہے آیتن نشانی، لی کے لیے، واسطے، قوم من لوگوں یذکرون وہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور اس نے تمہارے لیے
جو گوناگوں رنگوں کی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں بے شک ان میں نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے، اور اس نے تمہارے لیے جو گوناگوں رنگوں کی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں بے شک ان میں نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہے وہ ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک، اور ہم ناظرین اس میں انعام کا معنی، دفء کا معنی یہ ہم نے بیان کیا، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید پر جو ہے وہ جو دلائل ہیں ان مویشیوں کے حوالے سے وہ بھی عرض کیا، اور پھر اس کے ساتھ ناظرین اون کا جو لباس ہے یہ آیت کریمہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ اون کا لباس پہننا جائز ہے، کیونکہ دفء کہا نا کہ وَلَكُمْ، یہاں پر باقاعدہ فرمائے کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، تو دفء کا معنی جاڑے کی پوشاک ہے، تو اس کا پوشاک وغیرہ، تو یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اون کا لباس پہننا جائز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جو رسول تھے، مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اون کا لباس پہنا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رات کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ علیہ السلام سواری سے اترے اور ایک طرف تشریف لے گئے، حتیٰ کہ رات کی سیاہی میں آپ چھپ گئے، پھر آپ تشریف لائے تو میں نے برتن سے آپ کے اوپر پانی ڈالا، آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور دھویا، اور آپ علیہ السلام نے اس وقت ایک جبہ جو ہے وہ جو اون کا بنا ہوا تھا وہ زیب تن فرمایا ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام کے لیے اس کی آستینوں سے اپنی کلائیاں نکالنا مشکل ہو رہا تھا، حتیٰ کہ آپ نے جبے کے نیچے سے اپنی کلائیاں نکالی۔ یہاں کہنا یعنی بتانا یہ مقصود تھا کہ اون کا لباس جو ہے وہ یہ انبیاء نے بھی پہنا، اور اسلام میں یہ پہننا جائز ہے۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے دوسری بات یہ فرمائی کہ ان مویشیوں میں کیا چیزیں ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان میں تمہارے لیے حسن و زیبائش ہے جب تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو اور جب صبح انہیں چراگاہ میں چھوڑتے ہو۔ تو ناظرین یہاں پر یہ بات بھی جو فرمائی جا رہی ہے، مویشیوں میں تمہارے لیے جمال ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت فرماتا ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 91 ہے۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ حسن کو جمال کہتے ہیں۔ جمال کی دو قسمیں ہیں، ایک جمال وہ ہے جو اس کے نفس یا اس کے بدن یا اس کے افعال میں ہو، اور جمال کی دوسری قسم وہ حسن ہے جس کو وہ دوسروں تک پہنچائے۔ حدیث میں جو ارشاد ہے کہ اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے، اس میں بھی اس امر پر متنبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے تک خیر اور خوبی کو پہنچاتا ہے، اور انہی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دوسرے لوگوں تک نیکیاں اور اچھائیاں پہنچاتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے لکھا کہ جس چیز سے حسن اور زیبائش حاصل ہو وہ جمال ہے، اور جمال حسن کو کہتے ہیں۔ ہمارے علماء نے کہا کہ جمال جسمانی بناوٹ اور صورت میں بھی ہوتا ہے، اور اخلاق باطنہ اور افعال میں بھی ہوتا ہے۔ شکل و صورت کا جمال وہ ہے جس کو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور دل میں وہ صورت نقش ہو جاتی ہے، اور اخلاق باطنہ کا جمال یہ ہے کہ انسان کی صفات خوبصورت ہوں، اس میں علم اور حکمت ہو، عدل اور عفت یعنی پاک دامنی ہو، وہ غصہ ضبط کرتا ہو اور ہر شخص کے ساتھ اچھائی کرتا ہو، اور افعال کا جمال یہ ہے کہ اس کے افعال سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہو، اور وہ لوگوں کی مصلحتیں تلاش کرنے میں کوشاں رہتا ہو، اور ان سے ضرر اور نقصان کو دور کرنے کے در پہ رہتا ہو۔ تو ناظرین یہ بتایا کہ یعنی جمال جو ہے وہ کتنے اعتبار سے
ہو سکتا ہے، یعنی جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے بھی، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، اور اخلاق باطنہ کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ جمال ہو سکتا ہے، تو اور اسی طریقے سے افعال کے اعتبار سے بھی جمال ہو سکتا ہے، تو وہ سارے تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے مویشیوں کا جمال یہ ہے کہ ان کی جسمانی بناوٹ اور ان کی شکل و صورت دیکھنے میں اچھی لگتی ہو۔ ناظرین، جب عید الاضحیٰ سے پہلے ہمارے یہاں جانور آتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ یہ جانور یہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں قربانی کے بھی جو دیکھتے ہی بندہ اش اش کر اٹھتا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صدائیں لگانا شروع کر دیتا ہے کہ واقعی وہ دیکھنے میں ہی ایسے خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مویشیوں کا جمال یہ ہے کہ ان کی جسمانی بناوٹ اور ان کی شکل و صورت دیکھنے میں اچھی لگتی ہو، اور مویشیوں کی تعداد کا زیادہ ہونا بھی ان کے جمال میں داخل ہے کہ لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ فلاں کے مویشی ہیں، کیونکہ جب مویشی زیادہ تعداد میں اکٹھے ہو کر چلتے ہیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان میں تمہارے لیے حسن اور زیبائش ہے جب تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو اور جب صبح کو انہیں چراگاہ میں چھوڑتے ہو۔ انشاءاللہ مزید عرض کرتا ہوں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے۔ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون سے ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سیالکوٹ سے ہی عظیم بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے گا۔ جی اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ۔ مختلفاً یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون۔ اور تابع ہے وہ چیزیں بھی جو اس نے پیدا کی تمہارے لیے زمین میں، مختلف ہے ان کے رنگ، بلا شبہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ صدق جزاک اللہ العظیم۔ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیات لکم لآیا نہیں، لآیات لقوم یذکرون۔ اچھا اس کو ذرا صحیح کر لیں، دوبارہ پڑھیں، آپ میرا صحیح سن نہیں رہی ہیں۔ لآیۃ، یا کو کھینچیں گے نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ لآیات پھر آپ نے کھینچا ہے، لآیات نہیں، لآیۃ، لآیات جی لقوم یذکرون۔ لقوم یذکرون۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے، سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے، جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں۔ اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی اوروں کو بھی ترغیب دیجیے، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔